أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف علامہ نور بخش توکلی علیہ الرحمہ، باب نمبر 6۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ تواضع و حسن معاشرت۔ باوجود علو مرتبت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر متواضع تھے۔ آپ کی تواضع کا یہ عالم تھا کہ بارگاہ الہی سے ایک فرشتے نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ آپ کا پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو پیغمبر کے ساتھ بندگی و فقر اختیار کریں، اور اگر چاہیں تو نبوت کے ساتھ بادشاہت اور اسیری لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبر کے ساتھ بندگی کو پسند فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھاتے اور فرماتے کہ میں کھانا کھاتا ہوں جیسے بندہ کھایا کرتا ہے، اور بیٹھتا ہوں جیسے بندہ بیٹھا کرتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصا پر ٹیک لگائے ہوئے نکلے۔ ہم آپ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم کھڑے مت ہو، جیسا کہ اجمی ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی نے ایک دوسرے کو گالی دی۔ مسلمانوں نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان والوں پر برگزیدہ کیا۔ یہودی نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ کو تمام جہان والوں پر برگزیدہ کیا۔ اس پر مسلمان نے ہاتھ اٹھا کر یہودی کو تھپڑ مارا۔ یہودی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اپنا اور مسلمان کا حال بیان کیا۔ آپ نے مسلمان سے فرمایا کہ تم مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، کیونکہ لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا۔ اچانک موسیٰ علیہ السلام عرش کے ایک طرف کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ ان میں سے ہوں گے جو بے ہوش ہوئے، یا پھر بے ہوش میں آئے، یا ان میں سے ہوں گے جو بے ہوش ہونے سے مستثنیٰ رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا، یا خیر البریہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذاک ابراہیم علیہ السلام، اے بہترین خلق۔ آپ نے فرمایا کہ خیر البریہ تو ابراہیم ہے۔ اس نے جب کہا کہ یا خیر البریہ یعنی لوگوں میں سب سے بہتر، تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو ابراہیم ہے۔ اب یہاں جو یہ احادیث کریمہ ہیں، ان کے جواب محدثین کرام نے دیے ہیں، اور اس میں یہی یعنی اس کا پہلو نکلتا ہے، اس میں جو جوابات ارشاد فرمائے ہیں کہ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عاجزی کے طور پر ارشاد فرمایا، ورنہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی۔ تو وہ جو فضیلت دی، ان میں سب سے زیادہ جو فضیلت والے ہیں وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہاں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سب لوگوں میں بہتر خیر البریہ تو وہ تو ابراہیم ہے، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مجھ پر فضیلت نہ دی دو، تو یہاں پر یہ عاجزی کے طور پر آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ تواضعانہ آپ کا جو مزاج تھا اس کی یہ ظہور پذیری ہے، ورنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تمام مخلوق میں افضل ہیں، اور قیامت کے دن سب سے پہلے آپ ہی اٹھیں گے اور آپ ہی اپنے رب کی بارگاہ میں اللہ کی حمد بیان کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن الشخیر بیان کرتے ہیں کہ میں بنو عامر کے وفد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوا۔ ہم نے کہا، آپ ہمارے آقا ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ تو خدا ہے۔ بس ہم نے کہا کہ آپ فضل و کرم میں ہم سے سب سے افضل و اعظم ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم یہ کہو یا اس سے بھی کم کہو، دیکھو شیطان تمہیں اپنا وکیل نہ بنا لے۔ عدی بن حاتم طائی پہلے عیسائی تھے جو اپنی قوم کے سردار تھے، اور غنیمت میں سے حسب قاعدہ جاہلیت کا چوتھا حصہ لیا کرتے تھے۔ جب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی تو وہ بھاگ کر ملک شام چلے گئے۔ ان کے پیچھے بہن رہ گئیں اور گرفتار ہو کر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ مجھ پر احسان کیجئے، اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں خوراک اور پوشاک اور سواری دے کر اس کی قوم کے ایک قافلے کے ساتھ روانہ فرما دیا۔ وہ اپنے بھائی کے پاس پہنچ گئیں۔ عدی کو شک تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ہیں یا پیغمبر۔ بہن نے مشورہ دیا کہ تم خود حاضر خدمت ہو کر دیکھ آؤ۔ چنانچہ عدی بیان کرتے ہیں کہ جب میں مدینے پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے۔ میں نے سلام عرض کیا۔ آپ نے فرمایا، تم کون ہو؟
میں نے عرض کیا کہ میں عدی بن حاتم تائی ہوں۔ یہ سن کر آپ کھڑے ہو گئے اور مجھے اپنے گھر لے چلے۔ راستے میں ایک مسکین بڑھیا کسی حاجت کے لیے حاضر خدمت ہوئی۔ وہ کہنے لگی ٹھہریے، آپ ٹھہر گئے۔ وہ دیر تک کچھ عرض کرتی رہی۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ بادشاہ نہیں ہے۔ پھر آپ مجھے اپنے گھر لے گئے۔ آپ نے ایک تکیہ جو کھجور کی چھال سے بھرا ہوا تھا میری طرف یعنی مجھے عطا کیا اور فرمایا اس پر بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، آپ تشریف رکھیے۔ آپ نے فرمایا تم ہی اس پر بیٹھو۔ چنانچہ حسب الارشاد میں اس پر بیٹھ گیا اور آپ زمین پر بیٹھ گئے۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے دل میں کہا بادشاہ کا یہ حال نہیں ہوا کرتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عدی بن حاتم، کیا تم رکوسی نہیں ہو؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں۔ پھر فرمایا کیا تم غنیمت کا چوتھا حصہ نہیں لیتے؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے فرمایا کیا یہ تمہارے دین میں جائز نہیں؟ میں اس سے پہچان گیا کہ آپ پیغمبر مرسل ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ عدی، شاید تم اس لیے دین اسلام میں داخل نہیں ہوتے کہ مسلمان غریب اور تعداد میں تھوڑے ہیں اور ان کے دشمن بہت صاحب ملک و سلطنت ہیں، مگر عنقریب مسلمانوں میں مال کی وہ کثرت ہوگی کہ کوئی صدقہ لینے والا نہ ملے گا، اور تم عنقریب سن لو گے کہ ایک عورت اونٹ پر سوار ہو کر قادسیہ سے مکہ میں پہنچ کر بیت اللہ کا حج کرے گی اور اسے کسی کا خوف نہ ہوگا، اور تم عنقریب سرزمین بابل میں سفید محلات پر مسلمانوں کے قبضے کی خبر سن لو گے۔ یہ سن کر میں اسلام لایا۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ان 3 پیشن گوئیوں میں سے دوسری اور تیسری تو پوری ہو چکی ہے اور پہلی پوری ہو کر رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو مدح میں مبالغہ کرنے سے روکتے اور فرماتے میری مدح میں تم مبالغہ نہ کرو جیسا کہ نصارہ نے ابن مریم کی مدح میں کیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہا کرو۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تواضعانہ شان تھی، ورنہ آپ کا رب خود آپ کی مدح قرآن میں ارشاد فرماتا ہے۔ آپ اپنے اہل خانہ و خدام اور اصحاب سے نہایت تواضع سے پیش آیا کرتے اور اپنے دولت خانہ میں اہل خانہ کے کاروبار کیا کرتے۔ آپ نے کبھی کھانے کو عیب نہیں لگایا، خواہش ہوتی تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال تک آپ کی خدمت کی۔ اس عرصے میں آپ نے کبھی ان کو اف نہ کہا اور نہ یوں فرمایا کہ فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کام کیوں کیا۔ جب آپ نماز فجر سے فارغ ہوتے تو اہل مدینہ کے خادم پانی کے برتن لے کر حاضر ہوتے۔ آپ ان میں اپنا دست مبارک ڈبو دیتے تاکہ ان کو شفا اور برکت ہو۔ آپ بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ چلتے اور ان کی حاجت براری فرماتے۔ اہل مدینہ کی لونڈیاں آپ کا ہاتھ مبارک پکڑ لیتی اور اپنے کاموں کے لیے جہاں چاہتی لے جاتی۔ آپ بیماروں کی عیادت فرماتے، جنازے کے پیچھے چلتے، غلاموں کی دعوت قبول فرماتے، دراز گوشت پر سوار ہوتے اور اپنے پیچھے اوروں کو بٹھا لیتے۔ دراز گوشت سے مراد ہوتا ہے کہ جسے ہم ایسے عام زبان میں گدھا کہتے ہیں، وہ آپ کی سواری میں شامل تھا۔ تو آپ دراز گوشت پر سوار تھے جس کی مہار اور پالان پوست یعنی خرما کا تھا، یعنی کھجور کی چھال کا تھا۔ حجت الوداع میں جس کجاوے پر آپ سوار تھے، جب شہر میں داخل ہوئے تو تواضع سے سر مبارک کو اس قدر جھکا لیا کہ کجاوے سے آ لگا۔ غزوہ بدر میں 3 مجاہدوں کے لیے ایک اونٹ تھا، چنانچہ حضرت علی مرتضیٰ اور ابو لبابہ اور ایک انصاری صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیدل چلنے والے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اترنے کی باری آتی تو وہ دونوں عرض کرتے کہ آپ نہ اتریں، ہم آپ کے بدلے پیدل چلتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم مجھ سے زیادہ قوی نہیں ہو اور میں تمہاری نسبت اجر و ثواب سے زیادہ بے نیاز نہیں ہوں۔ آپ اپنے نال مبارک کو پیوند لگا لیتے، اپنے کپڑے سی لیتے، اپنی بکری کا دودھ دوہ لیتے، جب کوئی آپ سے ملنا آتا تو اس کا اکرام فرماتے، یہاں تک کہ بعض وقت اپنی چادر مبارک اس کے لیے بچھا دیتے۔ جب آپ کسی سے ملتے تو پہلے سلام کرتے، جب مصافحہ کرتے تو اپنا ہاتھ نہ ہٹاتے جب تک کہ دوسرا شخص نہ ہٹاتا، اور اس سے اپنا روئے مبارک نہ پھیرتے یہاں تک کہ وہ پھیر لیتا۔ آپ اپنے زانو اپنے ہمنشین سے آگے بڑھا کر نہ بیٹھا کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص اجازت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اندر آیا۔ آپ نے اسے دروازے میں دیکھتے ہی فرمایا کہ قبیلے کا یہ شخص برا ہے۔ جب وہ بیٹھ گیا تو آپ نے اس کے سامنے کشادہ روئی اور انبساط ظاہر کیا۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے اس شخص کو دروازے میں دیکھا تو ایسا فرمایا، مگر آپ نے اس کے ساتھ تازہ روئی اور انبساط ظاہر فرمایا اس کے سامنے۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ، تم نے مجھے ایسا کب پایا؟
قیامت کے دن اللہ کے نزدیک منزلت کے لحاظ سے سب سے برا وہ شخص ہوگا کہ جس سے لوگ اس کی یعنی زبان کے یاوہ گوئی سے بچنے کے لیے کنارہ کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش گفتگو فرمانے والے تھے اور نہ کسی پر لعنت کرنے والے اور نہ گالی دینے والے تھے۔ جب آپ کسی پر عتاب فرماتے تو یوں ارشاد فرماتے، اسے کیا ہوا، اس کی پیشانی خاک آلود ہو۔ ایک سفر میں آپ نے اصحاب سے فرمایا کہ کھانے کے لیے ایک بکری درست کر لو۔ ایک نے کہا کہ اس کا ذبح کرنا میرے ذمے ہے، دوسرے نے کہا کہ کھال اتارنا میرے ذمے ہے، ایک اور بولا کہ پکانا میرے ذمے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تم کر سکتے ہو، لیکن میں اپنے تم سے ممتاز کروں خود کو تو یہ مجھے پسند نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند نہیں کرتا جو اپنے ساتھیوں سے ممتاز بنتا ہے۔ اس کے بعد آپ لکڑیاں جمع کر کے لائے۔ آپ اپنے صحابہ کرام کی دلجوئی میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ فرماتے۔ ایک روز ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور اپنی حاجت عرض کی۔ وہ آپ کی ہیبت سے کانپنے لگا۔ آپ نے فرمایا، گھبراؤ مت، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں ایک عورت کا بیٹا ہوں جو خشک کیا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی۔ یہ آپ کی تواضعانہ شان تھی۔ ایک دفعہ نجاشی بادشاہ کا وفد آپ کی خدمت میں آیا۔ آپ خود ان کی خدمت کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہم آپ کی طرف سے خدمت کے لیے کافی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے ملک میں ہمارے اصحاب کا اکرام کیا تھا، اس لیے مجھے یہی پسند ہے کہ میں اس اکرام کا بدلہ خود دوں۔ ہزاروں درود اور ہزاروں سلام اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کی مخلوق سے ایسا تواضعانہ سلوک فرماتے تھے، یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ کیسا متواضعانہ سلوک فرماتے تھے اور آپ کی حسن معاشرت کتنی عمدہ تھی، یہ ہم سن رہے ہیں۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے غریب خانہ پر تشریف لائے۔ میرے والد نے آپ کی خاطر تواضع کی۔ کھانا تناول فرمانے کے بعد جب آپ واپس ہونے لگے تو میرے والد نے آپ کے لیے ایک دراز گوشت تیار کیا، سواری کے جانور میں جس کو گدھا کہتے ہیں، جس پر کمبل کا پالان تھا۔ آپ اس پر سوار ہو گئے۔ جب چلنے کو ہوئے تو والد نے مجھ سے کہا کہ قیس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا، اس لیے میں ساتھ ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو میرے ساتھ سوار ہو جا۔ میں نے ادب کی وجہ سے انکار کر دیا تو آپ نے فرمایا، یا تو سوار ہو جا یا لوٹ جا، اس لیے میں واپس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل جوئی کے لیے کبھی کبھی خوش طبعی بھی فرمایا کرتے تھے، مگر اس میں جھوٹ نہ ہوتا تھا، یعنی وہ متضمن دروغ نہ ہوتی تھی، مراد یہ کہ اس میں جھوٹ شامل نہ ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چھوٹا اخیافی بھائی تھا۔ وہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تو اس کے ہاتھ میں ایک چڑیا ہوتی جس سے وہ کھیلا کرتا تھا۔ اتفاقاً وہ چڑیا مر گئی۔ اس کے بعد جب وہ آپ کی خدمت میں آتا تو آپ خوش طبعی کے طور پر فرماتے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر وہ چڑیا کہاں گئی؟ ایک روز ایک شخص نے آپ سے درخواست کی کہ مجھے سواری عنایت کیجیے تاکہ میں اس پر سوار ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، میں تجھے اونٹنی کے بچے پر سوار کروں گا۔ وہ بولا، میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹنیاں ہی اونٹ جنتی ہیں، یعنی ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، اس میں تعجب کیا؟ اسی طرح ایک روز ایک عورت جو قرآن پڑھا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور دعا کے لیے عرض کیا کہ آپ دعا فرمائیں، میں بہشت میں داخل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ پریشان ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، کیا تو قرآن نہیں پڑھتی جس میں اللہ نے فرمایا، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر پیدا کیا اور ان کو کنواریاں بنایا، یعنی جنت میں ہر عورت جوان ہو کر ہی جائے گی۔ ایک بدوی صحابی ظاہر نامی جنگل کے پھل سبزی وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ لایا کرتے تھے۔
اب یہاں پر چونکہ لکھا ہے کہ وہ شکل صورت کے لحاظ سے، یعنی عام جیسے لوگوں کے لیے کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص ذرا شکل و صورت کے لحاظ سے کم ہے، تو اب چونکہ صحابی کے لیے تو ہم کیسے کہیں، کیونکہ صحابہ کی تو شان بہت اعلیٰ و عرفہ ہے۔ صحابہ تو سب سے زیادہ یوں دیکھا جائے تو خوش شکل اصحاب میں سے ہیں کہ جن کے چہرے قیامت کے دن چمکتے ہوں گے اور رب العزت کی بارگاہ میں بڑی قدر و منزلت والے ہوں گے۔ تو وہ جو ظاہر تھے صحابی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھل سبزی وغیرہ گاؤں سے لے کر آتے۔ جب آپ سے رخصت ہوتے تو آپ شہر کی چیزیں، کپڑا وغیرہ ان کو دے دیا کرتے تھے۔ آپ کو ان سے محبت تھی اور فرمایا کرتے تھے کہ ظاہر ہمارا یعنی گاؤں ہے اور ہم اس کے شہر ہیں۔ ایک روز آپ بازار کی طرف نکلے تو دیکھا کہ ظاہر اپنی متاع یعنی جو سامان وغیرہ لائے ہیں وہ بیچ رہے ہیں۔ آپ نے پیٹھ کی طرف سے جا کر ان کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ مبارکہ رکھا اور ان کو گود میں لے لیا۔ وہ بولے، کون ہے، مجھے چھوڑ دو۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بس اپنی پیٹھ اور بھی حضور کے سینے سے تبرک کے طور پر لپٹانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ہے جو ایسے غلام کو خریدے؟ وہ بولے، یا رسول اللہ، اگر آپ بیچتے ہیں تو آپ تو مجھے بہت کم قیمت پائیں گے، میں تو بہت کم قیمت کا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو خدا کے ہاں بڑی قیمت والا ہے، گراں قدر یعنی زیادہ قیمت والا ہے۔ حضرت محمود بن ربیع انصاری خزرجی رضی اللہ تعالی عنہ، جو صغار صحابہ میں سے تھے، 5 سال کے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے جس میں ایک کنواں تھا۔ آپ نے ایک ڈول سے پانی پیا بطریق مزاح کے طور پر۔ حضرت محمود جو تھے حضرت محمود بن ربیع انصاری، جن کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، ان کے چہرے پر آپ نے وہ کلی یعنی منہ سے پانی ڈالا۔ اس کی برکت سے ان کو وہ حافظہ حاصل ہو گیا کہ اس قصے کو یاد رکھتے تھے، یعنی وہ ہر قصہ یاد رکھتے تھے، اور اسی وجہ سے صحابہ میں شمار ہوئے۔ اور اسی طرح حضرت زینب بنت ام سلمہ مخزومیہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ تھیں، آپ کے پاس آئیں تو آپ غسل خانے میں تھے، آپ نے ان کے چہرے پر بھی اس طرح پانی ڈالا تو اس کی برکت سے ان کے چہرے میں شباب کی وہ رونق قائم رہی کہ وہ بوڑھی ہو گئیں تب بھی جوان لگتی تھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔